موت کا ڈر لاحق ہو جاتا ہے، خاص طور پہ انگزائٹی والے لوگ تو میری اس بات سے بڑی اچھی طرح سے ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے کہ کیسے موت کے ڈر کی وجہ سے ان کی پوری زندگی جو ہے وہ افیکٹ ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو موت کے بارے میں ہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اختتام پہ انشاءاللہ آپ بہت بہتر محسوس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک دن ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور وہ اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کو کثرت سے یاد کرنا ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے کہ بار بار مر مر کے نہ مرنا پڑے۔ یہ نہیں کہ انسان بار بار سوچتا رہے کہ میں ابھی مروں گا، تو کثرت سے اپنی اس موت کو یاد کرو کہ ایک دن ہم نے واپس اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اور جس نے زندگی دی ہے، جس اللہ نے، وہ زندگی واپس لینے کا حق بھی رکھتا ہے، اور اس نے سانسیں بھی گن کے دی ہیں، اور ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ جیسے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، وقت سے پہلے آ نہیں سکتی، وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی۔ تو جس چیز کو ہم نہیں بدل سکتے اس کے بارے میں سوچ سوچ کے ہم نے اپنی حالت کو اتنا کیوں بدل دیا ہے۔ ایک اور آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ دنیا دار ہے نا، اس کی موت اچانک ہوتی ہے۔ جو دیندار ہے، جو اللہ کے حوالے سے زندگی گزارتا ہے، اس کو یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ میری جو موت ہے وہ پراپر پلاننگ سے ہوئی ہے، اور اللہ کی پلاننگ سے ہوئی ہے، اور اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ اور اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے۔ تو اس فرق کو ہم نے مٹانا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو گیا کہ اس کو واپس بلا لو میرے اس بندے کو، تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ جو مالک کا حکم، اس کے آگے سر تسلیم خم۔ اور ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے کہ اکثر لوگ موت کو اتنا اپنے سر پہ چڑھا لیتے ہیں کہ وہ کہیں مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ زندگی کا شکر ادا کرنا ہے اور موت کا انتظار کرنا ہے۔ جس انسان کو پتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، تو اس کو یہ ریئلائزیشن بھی ہوگی کہ جانے سے پہلے کچھ کام تو کرنے ہیں نا۔ اللہ کے حوالے سے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے نام کی زندگی گزارنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ تو جو انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کا یہاں کا جو سٹے ہے وہ عارضی ہے اور کچھ عرصے بعد اس نے چلے جانا ہے، لیکن اس نے اپنے ساتھ اپنے اعمال لے کے جانے ہیں، تو وہ مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کا قطعاً مقصد جو ہے یہ نہیں ہے کہ انسان زندگی سے ہی مایوس ہو جائے۔ تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، اور جتنا جتنا ہمارا یقین پختہ ہوتا جائے گا، اتنا اتنا یہ جو موت سے ریلیٹڈ وسوسے ہیں نا، یہ کم ہو جائیں گے۔ تو آہستہ آہستہ جب انسان اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے خیر کے کاموں میں، نیک کاموں میں، تو وہ پھر موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ جیسے باقی ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں، ویسے بھی موت نے ایک دن جو ہے مجھے اپنے رب سے ملا لینا۔ ایک آڈیو میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ فیصلہ کرو، کہ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تمہارا محبوب کدھر ہے۔ جس کا محبوب اس دنیا میں ہے، اس کے لیے موت جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہے۔ جس کا محبوب پردے کے اس پار ہے، اس کے لیے موت بڑی آسان ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اگر تو دنیا کی یہ چیزیں آپ کی جو ہے محبت میں شامل ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے کہ یہ جو دنیا کا سامان ہے یہ چند دنوں کا ہے، اس کا مفہوم ہے، یعنی کہ آپ جو کچھ بھی اکٹھا کر رہے ہیں یہ سب آپ نے چھوڑ کے جانا ہے۔ تو ان چیزوں میں اپنے اگر آپ نے دل کو انوالو کر لیا اور دل میں دنیا کی محبت آباد کر لی، تو موت پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک مسافر کی طرح زندگی گزاری اور دوستی آپ کی کسی مسافر سے ہی ہو گئی، مقیم سے نہ ہوئی، تو مسافر کی جو دوستی ہے وہ سفر کو خوشگوار کر دیتی ہے، اور وہ مسافر اب دوسرے مسافر کو یہ یقین دلاتا رہتا ہے، یاد کراتا رہتا ہے کہ ایک دن سب نے یہ سفر مکمل کر کے اللہ تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے پھر چیزیں مشکل نہیں ہوتی۔